مسلمانوں، موت کی سختیاں بڑی شدید ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کی سختیوں کا ذکر قرآن کے اندر 4 آیات میں کیا ہے۔ فرمایا وجاءت سکرۃ الموت بالحق، موت کی سختی حق کے ساتھ آ چکی۔ سورہ قاف آیت نمبر 19۔ دوسرا ولو تری اذ الظالمون فی غمرات الموت، سورہ انعام آیت نمبر 93۔ اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جبکہ یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے۔ تیسری آیت فلولا اذا بلغت الحلقوم، سورہ واقعہ آیت نمبر 83۔ پس جب روح نرخرے تک پہنچ جائے۔ اور چوتھی آیت کلا اذا بلغت التراقی، سورہ قیامہ آیت نمبر 26۔ ہرگز نہیں جب روح ہنسلی تک پہنچ جائے گی۔ جس وقت انسان پر موت آتی ہے وہ لمحہ آسان نہیں بلکہ انتہائی مشکل اور زندگی کا سب سے سخت لمحہ ہوتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کے سامنے پانی سے بھرا ہوا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا۔ آپ پانی میں اپنے ہاتھ داخل کرتے اور اپنے چہرے پر پھیرتے ہوئے فرماتے لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یقیناً موت کی سختیاں ہوتی ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھایا اور فرمانے لگے پھر رفیق الاعلیٰ، یہاں تک کہ آپ کی روح قبض کر لی گئی اور آپ کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ یہ حالت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حالانکہ آپ تو انسانوں میں سب سے افضل انسان اور انبیاء علیہم السلام میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب تھے، لہذا ذرا سوچئے تو صحیح کہ موت کے وقت میری اور آپ کی کیا حالت ہوگی۔ اگر پیغمبروں کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت کی سختیوں کا احساس ہو رہا تھا تو کوئی اور انسان موت کی ان سختیوں سے کیوں کر بچ سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو آپ کا سر مبارک میری ٹھوڈی اور ہنسلی کے درمیان تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گردن اور میرے سینے کے درمیان تھا، اور جب سے میں نے آپ کی موت کو دیکھا ہے اس کے بعد میں کسی کی موت کی سختی کو ناپسند نہیں کرتی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی سختی کو دیکھ کر مجھے اب کسی اور کی موت کی سختی پر کوئی تعجب نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت میں سے سب سے اونچا مرتبہ آپ کے صحابہ کرام اور ان کے بعد تابعین کا ہے۔ تو آج دیکھو مومن موت کے وقت ان صلحاء امت کے احساسات کیا تھے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر موت کی گھڑی آئی تو کہنے لگے کیا کوئی ہے جو اس گھڑی کے لیے عمل صالح کر لے، کیا کوئی ہے جو اس دن کے لیے کچھ کما لے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا شروع کر دیا۔ ان کی بیوی نے کہا آپ تو صحابی رسول ہیں، آپ کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں کیوں نہ روں جبکہ مجھے کچھ بھی پتہ نہیں کہ میرے کس گناہ پر میری پکڑ ہو جائے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موت کے وقت رونا شروع کر دیا تو کسی نے پوچھا کہ کیوں روتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں دنیا کو چھوڑنے کے غم میں نہیں رو رہا بلکہ اس لیے رو رہا ہوں کہ ابھی میں ایک لمبے سفر پر روانہ ہونے والا ہوں اور میرا سفر خرچ بہت کم ہے اور مجھے معلوم نہیں کہ میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں۔ اور حضرت عطا السلمی تابعی ان کی موت کا وقت جب قریب آیا تو ان سے کسی نے پوچھا آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ تو کہنے لگے موت میری گردن میں ہے، قبر میرے سامنے ہے، روز قیامت مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور پھر پل صراط سے گزرنا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ ان تمام مراحل میں میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے رونا شروع کر دیا اور اتنے روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر جب افاقہ ہوا تو دعا کرتے ہوئے کہنے لگے اے اللہ تو میرے حال پر رحم فرما اور قبر میں آسانی فرما اور موت کا لمحہ آسان کر دے۔ اور ایک تابعی حضرت محمد بن المنکدر، انہوں نے موت کے وقت رونا شروع کیا تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں اپنے کسی گناہ پر نہیں رو رہا بلکہ اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے کہیں کوئی کام ہلکا سمجھ کر نہ کر لیا ہو اور وہ اللہ کے ہاں بہت بڑا ہو۔ حضرت سفیان ثوری نے موت کی گھڑی میں کہا موت کی سختی سے زیادہ سخت موقع مجھ پر کبھی نہیں آیا اور مجھے خطرہ ہے کہ کہیں اس سخت مرحلے میں مجھ پر مزید سختی نہ کی جائے۔ تو محترم بھائیوں، اب وقت آ چکا ہے کہ غفلت کی نیند میں سویا ہوا انسان بیدار ہو جائے۔
جاگ جاؤ اور موت کے کڑوے گھونٹ کو پینے کا وقت آنے سے پہلے، سانس اور حرکات قلب بند ہو جانے سے پہلے اور قبر کا سفر شروع کرنے سے پہلے غافل اپنی غفلت سے خبردار ہو جائے۔ جب موت نے انبیاء و رسول اور اولیاء و متقین کو معاف نہیں کیا تو ہم کون ہیں کہ موت کو یاد نہیں کرتے اور اس کی تیاری نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ، سورہ صاد آیت نمبر 66 اور 68۔ کہہ دیجئے وہ بہت بڑی خبر ہے جس سے تم اعراض کرتے ہو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے 3 باتوں نے ہنسایا ہے اور 3 باتوں نے رونے پر مجبور کیا۔ جن 3 باتوں نے مجھے ہنسایا ہے وہ ہیں دنیا کو طلب کرنے والا انسان جبکہ وہ خود موت کو مطلوب ہے، اور ایک غافل انسان جبکہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے اس سے غافل نہیں ہیں، اور ایسا انسان جو منہ بھر کر ہنستا ہے اور اسے پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے اس طرح اللہ تعالیٰ کو راضی کیا ہے یا ناراض۔ اور جن 3 باتوں نے مجھے رونے پر مجبور کیا ہے وہ ہیں اپنے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کی جدائی، اور موت کی سختیوں کے وقت قریب المرگ انسان کا شدید خوف، اور اس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا جب ہر خفیہ چیز ظاہر ہو جائے گی اور انسان کو کچھ پتہ نہ ہوگا کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کیا میں تمہیں ان 2 دنوں اور ان 2 راتوں کے متعلق نہ بتاؤں کہ ان جیسے دن اور رات کبھی کسی نے نہیں دیکھی۔ 2 دنوں میں سے پہلا دن وہ ہے جب تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ اس کی رضا یا اس کی ناراضگی کو لے کر آئے گا، اور دوسرا دن وہ ہے جب تمہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا، پھر تمہیں تمہارا اعمال نامہ تمہارے دائیں ہاتھ میں یا تمہارے بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا۔ اور 2 راتوں میں سے پہلی رات وہ ہے جو کہ موت کو قبر میں گزارنی ہے، اور دوسری رات وہ ہے جس کی صبح کو قیامت قائم ہوگی۔